آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ اور میاں نواز شریف کے درمیان معاملات بھی خوشگوار نہیں تھے. دونوں کے درمیان تلخیوں کی گونج اقتدار کے ایوانوں میں واضح سنائی دیتی تھی. پرائم منسٹر باقی گیسٹ کو سیاف کر رہے تھے اور جب جنرل صاحب جانے لگے تو اور ان سے ہاتھ ملانے لگے تو انہوں نے جنرل صاحب کو کہا کہ جنرل صاحب آپ ذرا انتظار کر لیں کہ میں آپ سے کوئی بات چیت کرنا چاہتا ہوں. تو میں بھی وہاں موجود تھا, کچھ اور جو سٹاف کے افسرز تھے وہ بھی وہاں دو تین کھڑے تھے کوریڈورس کے اندر, اور بڑے شارٹ ڈسٹنس پہ ہم مطلب ہارڈلی 5-7-8 قدم کے فاصلے پہ. تو جنرل صاحب نے یہ ضرور ان کو کہا کہ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اختلافات جاری ہی تھے کہ اچانک جنرل آصف نواز حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث وفات پا گئے. اس موقع پر ان کی اچانک موت کو قتل کا رنگ دے کر خفیہ ہاتھوں نے اس کا الزام اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف پر بھی لگانے کی کوشش کی. اس طرح کے الزامات پر مبنی کچھ بے نام خطوط بھی بیگم آصف نواز کو لکھے گئے. ان خطوط کا تذکرہ جنرل آصف نواز مرحوم کے بھائی شجاع نواز نے فوج کے بارے میں اپنی کتاب کراس سورڈز میں بھی کیا ہے. جنرل آصف نواز کی وفات کے بعد سینئر موسٹ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد اشرف جنجوعہ نے قائم مقام آرمی چیف کی کرسی سنبھالی. انہیں امید تھی کہ انہیں ہی نیا آرمی چیف مقرر کیا جائے گا. اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان لیفٹیننٹ جنرل فرخ خان کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے, مگر نواز شریف انہیں جنرل آصف نواز کا ساتھی قرار دیتے تھے. صدر اور وزیر اعظم ایک بار پھر آمنے سامنے تھے. 3 دن تک یہ کشمکش دونوں سائڈوں وزیر اعظم اور ان کے درمیان جاری رہی صدر مملکت کی, اور بالآخر جو کمپرومائز کینڈیڈیٹ تھا, کمپرومائز کینڈیڈیٹ جو ابھرا تو وہ جنرل عبدالوحید کاکڑ, اور جنرل وحید کاکڑ کا جو نام تھا غالباً جنرل غلام اسحاق خان کو کانوں میں ڈالنے میں مسٹر رویداد خان کا کافی ہاتھ تھا. تاہم صدر نے ایک بار پھر پرانی روایت کے عین مطابق ایک جونیئر افسر جنرل عبدالوحید کاکڑ کو آرمی چیف مقرر کر دیا. جنرل کاکڑ آئے, عبدالوحید کاکڑ, تو وہ اپوائنٹ ہو گئے. تو میری ملاقات صدر صاحب سے ہوئی غلام اسحاق خان سے, میں اسپیکر تھا. تو میں نے کہا جی بڑے اچھے افسر ہیں کاکڑ صاحب. میں نے کہا میرے تعلقات ان کے ساتھ ہیں اچھے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ اچھے افسر ہیں, لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اچھے افسر کے علاوہ جو لسٹ میں نے دیکھی تھی افسرس کی, تو پختون افسر جو ان سے اگر میں ان کو نہ بناتا تو پھر بعد میں بہت ہی عرصے تک کوئی پختون افسر جو ان سے آرمی چیف کے قریب نہیں آ سکتے تھے. یہ ایک پوائنٹ بھی تھا. صدر اسحاق کی نواز شریف کے ساتھ آرمی چیف کی تعیناتی سے شروع ہونے والی کشیدگی ایوان اقتدار سے دونوں کی رخصتی پر منتج ہوئی. ملک میں عام انتخابات کے بعد بے نظیر بھٹو وزارت عظمیٰ کے عہدے پر براجمان ہوئیں, اور انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے فاروق احمد خان لغاری کو صدر منتخب کروایا. جنرل عبدالوحید کاکڑ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی چیف بننے کے لیے ایک بار پھر دوڑ شروع ہو گئی. میں نے یہ سجیسٹ کیا کہ جی اب یہ آپ کے لیے بیسٹ آپشن صرف یہ ہے, کیونکہ آرمی ملٹری ریلیشن صحیح رکھنے کے, تاکہ یو ڈونٹ چوز اے فیوریٹ, whoever is the senior most. اگر ایک لیفٹیننٹ جنرل نمبر 2 پوزیشن پہ سینئر موسٹ تک پہنچ گیا ہے تو آپ انہی کو اپوائنٹ کریں. وہ جنرل جہانگیر کرامت تھے. یہ جنرل جہانگیر کرامت ہی تھے جن کی مدد سے سابق صدر فاروق احمد خان لغاری نے بے نظیر بھٹو کو کرپشن اور دیگر الزامات پر وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا. 3 فروری 1997 کے عام انتخابات نے میاں محمد نواز شریف کو دوبارہ وزیر اعظم بنا دیا. میاں نواز شریف اور جنرل جہانگیر کرامت کے درمیان اختلافات اس وقت پیدا ہوئے جب جنرل جہانگیر کرامت نے نیشنل سیکیورٹی کونسل تشکیل دینے کی تجویز دی. وزیر اعظم نواز شریف کو یہ ناگوار گزرا. جنرل جہانگیر کرامت نے کہا کہ آپ پھر بیان دے دیں کہ I had no business to give any comment or any views on a policy matter. ان کا وہ تو تماشا بنے گا, لوگ کہیں گے کہ جی آرمی چیف اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف
बयानात दे रहे हैं तो दैट वुड नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। उस पर फिर जनरल जहांगीर करामत ने कहा कि सर आप बताएं व्हाट टू डू। उन्होंने कहा वेल द सिचुएशन इज सच के आई डोंट थिंक वी कैन कंटिन्यू टू वर्क विद ईच अदर एनी लॉन्गर। जिस पे जनरल जहांगीर करामत ने कहा सर इन दैट केस आई विल गिव माई रेजिग्नेशन टू यू। जनरल जहांगीर करामत की रुखसती के बाद मियां नवाज शरीफ को फिर आर्मी चीफ मुकर्रर करने का मसला दरपेश था। उस वक्त सबसे सीनियर कोर कमांडर जनरल अली कुली खान थे। There were politicians who were recommending the names of General Ali Kuli and also General Pervez Musharraf. नवाज शरीफ ने अली कुली को नजरअंदाज कर दिया। क्या ये बात सच है कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी मियां शरीफ साहब से कोई मुलाकात की थी? रूमर्स बड़े थे कि जनरल परवेज मुशर्रफ उनसे भी मिले हैं, ये रूमर्स थे। जमहूरी हुकूमत ने भारत से अमन मुज़ाकरात किए, मगर परवेज मुशर्रफ की क़यादत ने बिला पूछे कारगिल में जंग शुरू कर दी। नवाज शरीफ ने 12 अक्टूबर 1999 को आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को उनके दौरे श्रीलंका से वापसी के रास्ते में बरतरफ कर दिया। नवाज शरीफ ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उस वक्त के DGISI जनरल ज़ियाउद्दीन ख्वाजा को आर्मी चीफ मुकर्रर किया। It has been decided to retire General Pervez Musharraf and appoint General Ziauddin in his place. उनके प्रमोशन के ऑर्डर्स और उनकी अपॉइंटमेंट के ऑर्डर्स आप बना लें। बाद में जनरल मुशर्रफ ने आईनी आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउद्दीन को उनकी नौकरी से बरतरफ कर दिया। जनरल मुशर्रफ तकरीबन 8 साल तक आर्मी चीफ और सदर की हैसियत से इक़्तिदार में रहने के बाद अगस्त में रुखसत हो गए। उन्होंने जाने से कबल जनरल अशफाक परवेज कियानी को आर्मी चीफ बना दिया। जनरल अशफाक परवेज कियानी बेनज़ीर के आखिरी दौरे हुकूमत में उनके डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी थे। नहीं, ये कुदरती बात है कि अगर आपके साथ कोई एक स्टाफ लेवल पे काम करे कोई भी अफसर थोड़े से अरसे के लिए भी, तो वो एक रिश्ता जरूर बन जाता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जनरल कियानी को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी कारकर्दगी पर उनकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तोसी दी है और उम्मीद जाहिर की है कि मुल्क के तमाम बड़े महफूज हो गए हैं। साहब हैं 2013 तक है, जो चीफ जस्टिस हैं वो 2013 तक है, जो आर्मी चीफ है उनकी भी 2013 तक हमने कर दी है। अब सबको अपनी अपनी सिक्योर पोजीशन में है, अब उनको अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काम करना चाहिए। जनरल कियानी, जनरल अयूब के बाद किसी भी सिविल हुकूमत की तरफ से मुद्दत मुलाजमत में तोसी पाने वाले मुल्क की तारीख के दूसरे आर्मी चीफ हैं।